بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ محترم نور الحق رضا بالا سور اڑیسہ سے یاد فرمایا، شکریہ۔ آپ نے سوال ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت کے جو 99 صفاتی نام ہیں ان میں سے کسی ایک کے ذریعے کسی کا نام رکھنا یا پکارنا ہو تو اس سے پہلے عبد لگانا ضروری ہے، اور اگر بغیر عبد لگائے کسی کا نام رکھا یا پکارا تو کیا ناجائز و حرام ہے؟ اور کیا صفاتی تمام نام اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہیں؟ جواب: محترم، اللہ رب العزت کے اسماء میں لفظ اللہ علم ہے، اس کی ذات واجب الوجود کا جو تمام صفات کمالیہ کی جامع ہے، لہٰذا اس لفظ کا اطلاق غیر اللہ پر تو قطعاً نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، اس سے پہلے عبد لگا کر کیا جا سکتا ہے، بلکہ بہتر ہے کہ کسی کا نام عبداللہ یا عبد الرحمن رکھا جائے کہ ان ناموں کی حدیث میں فضیلت آئی ہے۔ رہی بات اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کی، جن کو اسمائے حسنی بھی کہا جاتا ہے، لہٰذا اگر برکت حاصل کرنے کی نیت سے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے کسی نام کے ذریعے نام رکھنا مقصود ہو تو حکم یہ ہے کہ عبد لگا کر نام رکھیں، لیکن اس بارے میں اصولی بات یہ ہے کہ اسمائے حسنی دو طرح کے ہیں، بعض وہ جو رب العزت کی ذات کے ساتھ خاص ہیں جیسے رحیم، قدیر وغیرہ، لہٰذا بغیر عبد لگائے کسی بندے کا ان ناموں سے نام رکھنے یا اسے پکارنے کی اجازت نہیں ہے۔ دوسرے بعض وہ اسمائے حسنی جو مشترک ہیں جیسے علی، رشید وغیرہ، لیکن ایک بات یاد رہے، مشترک ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ جو معنی اللہ تعالیٰ کے حق میں مراد ہیں وہی بندے کے حق میں بھی مراد ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس لفظ سے اللہ تعالیٰ کے حق میں جو معنی مراد ہے وہ بندے کے حق میں مراد نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حق میں اس لفظ کا استعمال حقیقت ہے، جبکہ بندے کے حق میں مجاز ہے۔ اب حکم سنیں۔ الحاصل یہ کہ اسمائے حسنی مشترکہ میں سے اگر کسی کا نام رکھنا ہو تو اس سے پہلے عبد لگائے بغیر بھی رکھ سکتے ہیں، یا پکارنا ہو تو پکار بھی سکتے ہیں، اس میں حرج نہیں، بلکہ الف لام کے ساتھ ہو تب بھی اجازت ہے، جیسا کہ در مختار مع رد المختار میں ہے، وجازت تسمیۃ بعلی ورشید من الاسماء المشترکۃ ویراد فی حقنا غیر ما یراد فی حق اللہ تعالی، اور اسی کے تحت رد المختار میں ہے، وجازت تسمیۃ بعلی الی آخری الذی فی التتار خانیہ عن السراجیہ التسمیۃ باسم یوجد فی کتاب اللہ تعالی کالعلی والکبیر والرشید والبدیع جائزۃ ومثلہ فی المنح عنها وظاہرہ الجواز ولو معرفا بألف لام۔ اور جیسا کہ فتاوی مستفویہ میں ہے، حضرت مفتی اعظم ہند مولانا محمد مصطفیٰ رضا خاں علیہ الرحمہ تحریر فرماتے ہیں، ایسے ناموں سے لفظ عبد کا حذف بہت برا ہے، یعنی عبد القدیر، عبد الرحیم وغیرہ۔ فرماتے ہیں ایسے ناموں سے لفظ عبد کا حذف بہت برا ہے، اور کبھی ناجائز و گناہ ہوتا ہے، اور کبھی سرحد کفر تک بھی پہنچتا ہے۔ قادر کا اطلاق تو غیر پر جائز ہے، اس صورت میں عبد القادر کو قادر کہہ کر پکارنا برا ہے، مگر قدیر کا اطلاق غیر خدا پر ناجائز، کما فی البیضاوی۔ اور اگر کسی کا نام عبد القدوس، عبد الرحمن، عبد القیوم ہے تو اسے قدوس، رحمان، قیوم کہنا ایسا ہی ہے جیسے اسے کہ جس کا نام عبداللہ ہو اس کو اللہ کہنا بہت سخت بات ہے۔
والعیاذ باللہ تعالی۔ جس کا نام عبد القادر ہو اسے بھی عبد القادر ہی کہا جائے، جس کا نام عبد القدیر اسے عبد القدیر ہی کہنا ضروری ہے، عبد الرزاق کو عبد الرزاق، عبد المقتدر کو عبد المقتدر الی آخرہ۔ یہ ایک تفصیلی فتویٰ ہے، تو اس کا یہ ہم نے کچھ جز آپ کے سامنے پیش کیا۔ اور جیسا کہ بہار شریعت میں ہے، بعض اسماء الہیہ جن کا اطلاق غیر اللہ پر جائز ہے ان کے ساتھ نام رکھنا جائز ہے، جیسے علی، رشید، کبیر، بدیع، کیونکہ بندوں کے ناموں میں وہ معنی مراد نہیں ہے جن کا ارادہ اللہ تعالی پر اطلاق کرنے میں ہوتا ہے، اور ان ناموں میں الف و لام ملا کر بھی نام رکھنا جائز ہے، مثلا العلی، الرشید۔ ہاں اس زمانے میں چونکہ عوام میں ناموں کی تصغیر کرنے کا بکثرت رواج ہو گیا ہے، لہذا جہاں ایسا گمان ہو ایسے ناموں سے بچنا ہی مناسب ہے، خصوصاً جب کہ اسماء الہیہ کے ساتھ عبد کا لفظ ملا کر نام رکھا گیا، مثلا عبد الرحیم، عبد الکریم، عبد العزیز، کہ یہاں مضاف الیہ سے مراد اللہ تعالی ہے، اور ایسی صورت میں تصغیر اگر قصدن ہوتی تو معاذ اللہ یہ تصغیر کرنا کفر ہوتی، کیونکہ یہ اس شخص کی تصغیر نہیں بلکہ معبود برحق کی تصغیر ہے، مگر عوام اور ناوافقوں کا یہ مقصد یقیناً نہیں ہے، اس لیے وہ حکم نہیں دیا جائے گا بلکہ ان کو سمجھایا اور بتایا جائے، اور ایسے موقع پر ایسے نام ہی نہ رکھے جائیں جہاں یہ احتمال ہو کہ لوگ تصغیر کریں گے۔ امید ہے بات آپ کی سمجھ آ گئی ہوگی، باقی واللہ تعالی عالم۔